إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اس روئے زمین پر آئے ہوئے سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں، آیت نمبر 24 اور 25 میں نے پڑھی۔ ان 2 آیات کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے جذبہ عمل پیدا کر۔ حضرات، اس وقت ہم اور آپ ماہ شعبان کے ایام میں ہیں، اور آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں، اہمیتیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی اس خطبے میں عمل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ خطبے کے آغاز میں سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں عقیدے کی مثال کو ایک درخت کے ذریعے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا، الم تر کیف ضرب اللہ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی؟ کشجرۃ طیبہ، اس درخت کے مانند جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، اور یہ درخت سال کے 12 مہینے ثمر آور ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں انسان کی ایمان اور اس کے عقیدے کی مثال دی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ عمل کے میدان میں اتنا ہی آگے ہوگا۔ عمل میں اگر خرابی ہے، عملی میدان میں اگر پیچھے ہے، عمل کے میدان میں کوتاہی اگر ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو عمل کے ہر معاملے میں آگے رہے گا، عملی میدان میں سبقت کرے گا اور نیکیوں کے معاملے میں انسان حرص پیدا کرے گا۔ اور شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان صرف اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان زبان کے اقرار کے ساتھ عمل کے ذریعے سے اپنی ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے 10 آیتوں میں ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑ کر کے بیان کیا۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایک مقام پر کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ العصر کی آیت ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اخروی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ ہونا ضروری ہے، اور بغیر عمل کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث اس سلسلے میں، کچھ احادیث بیان کر کے کچھ واقعات کی روشنی میں ایک اہم پیغام آج کے خطبے میں آپ کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ۔ آپ نے فرمایا کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے۔ ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان۔ آپ نے فرمایا اللہ کے درمیان، بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا۔ رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے۔ فینظر ایمن من، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان اپنے دائیں جانب دیکھے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی صرف اس کے اعمال اس کو نظر آئیں۔ وینظر شام من، آپ نے کہا کہ انسان اپنے بائیں جانب دیکھے گا، جہاں تک انسان کی نگاہیں جائیں گی صرف اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح صدقہ کر کے، خیرات کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے، یتبع المیت ثلاث، تو میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ 3 چیزیں ہیں جو اس کے انسان کے قبرستان تک جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اہلہ، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال جاتا ہے، وعملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو واپس آتی ہیں، اور ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ فیرجع اثنان، وہ 2 چیزیں جو انسان کے قبرستان تک جا کر واپس آتی ہیں، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ آپ نے کہا اہلہ، اس کے رشتہ دار،
اس کے گھر والے، اس کے گھر کے افراد، اس کے اعزا، اس کے اقربا، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اس کی نماز جنازے کے لیے قبرستان تک جاتے ہیں، اس کی نماز جنازے کے بعد، اس کے تدفین کے بعد واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز اس کا مال واپس آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں مال کا واپس آنا مطلب یہ ہے جو مرنے والا انسان ہے اس نے اپنی زندگی میں اگر کوئی سواری خریدا ہے، کوئی گاڑی اگر خریدا ہے، اس کی سواری پر بیٹھ کر جو لوگ قبرستان تک جاتے ہیں اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بعد میں اس کی سواری اس کے گھر تک واپس آ جاتی ہے، اس کا مال واپس آتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے اچھا اور برے ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُ، آپ نے کہا انسان کا عمل ہے۔ حضرات، انسان کا عمل اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو انسان عمل کرتا ہے، جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، جو انسان اللہ کے فرائض کے احکامات کو بجا لاتا ہے، وہی انسان صحیح معنوں میں کامیاب اور مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے وفات کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز وَوُلِدَ صَالِحًا يَدْعُو لَهُ، آپ نے فرمایا وہ نیک اولاد جو اپنے مرحوم کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، اپنے مرنے والے کے حق میں جو نیکیاں وہ انجام دیتے ہیں، جو دعائیں وہ کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات وہ کرتے ہیں، اس کا عمل، اس کا ثواب، اس کی نیکیاں اس کے مرنے والے کو پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں جو صدقہ کرتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں اپنا پیسہ خرچ کرنا۔ آپ نے کہا جو لوگ اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی یہ نیکیاں اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا علم ہے، انسان اپنے علم کے ذریعے سے اگر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سن لی، آپ کے ذریعے سے اگر ایک آدمی نمازی بن گیا، آپ کے ذریعے سے ایک آدمی گناہوں سے توبہ کر لیا، آپ کے ذریعے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ گیا، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، آپ کی اس نیکی کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، آپ نے فرمایا تمہارے ذریعے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر ہدایت کے راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، انسان گناہوں سے توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے، آپ کی نیکی آپ کے مرنے کے بعد بھی ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ حضرات، عمل یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عمل کرنے سے پہلے انسان کو عمل کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انبیاء کی زندگیوں کو آپ پڑھے ہیں، انبیاء کی زندگیوں کو آپ پڑھے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا انسان اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، عمل کے میدان میں ہر آدمی پیچھے ہے، ہر آدمی آج پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھیں زبان سے اپنی ایمان کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے، اطاعت کی جب بات آتی ہے، اطاعت کی جب بات آتی ہے، بندگی کی جب بات آتی ہے، رضاعت کی جب بات آتی ہے، انسان عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے انسان کو عمل کے سلسلے میں اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہا کہ پروردگارا مجھے نمازی بنا، میری آنے والی اولاد کو نمازی بنا۔ غور کیجیے، آپ ایک نبی اللہ سے نماز کی توفیق مانگ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے سلسلے میں، عبادات کے حوالے سے اللہ سے ہمیں کتنی دعائیں مانگنا چاہیے، کتنی توفیق ہمیں مانگنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں جو دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے
اس دعا میں بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کے اللہ سے توفیق مانگتے تھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کہا کہ پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں علم نافع کا، علم نافع کا، اور ایسا رزق جو حلال ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی تجھ سے میں سوال کرتا ہوں یا ایسے عمل کی توفیق تجھ سے میں مانگتا ہوں جو تیرے نزدیک قابل قبول ہو. معلوم یہ ہوا انسان اللہ سے عمل کی توفیق مانگنا چاہیے، اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے اور آپ کے لیے یہ واقعہ ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو عمل کے سلسلے میں جو کوتاہی نظر آتی ہیں، کہیں ہم اور آپ اس فہرست میں تو نہیں ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ حسن بصری، کہا کہ میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں. تھوڑا غور سے سنیے اس مثال کو. جو لوگ اونگ رہے ہیں وہ اپنے سروں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو اٹھائیے اور ان باتوں کو غور سے سنیے، اور یہاں سے جاتے ہوئے ایک میسج، ایک پیغام آپ لے کر کے جائیے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کی بدلنے کے لیے مثال کافی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، فرائض کو ادا کرتا ہوں، اور فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی مجھ سے نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. جب بھی میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جس رات بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے سو جاتا ہوں، صبح میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہوں. میں کیا کروں؟ میں حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تہجد کی نماز سے محروم کر دیا ہو. اللہ اکبر. کہا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تہجد کی نماز سے محروم کر دیا ہو. کون تھا وہ شخص؟ سوال کرنے والا جو سائل تھا. 5 وقت نماز کا پابند انسان، فرائض کو ادا کرنے والا انسان، نفل نماز کے سلسلے میں تہجد کی نماز کا شوق رکھتا ہے، تہجد کی نماز کو اڑتا نہیں ہے، سوال کرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تمہارے کسی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تہجد کی نماز جیسی عظیم نعمت سے محروم کر رکھا ہو. اللہ اکبر. ہم اور آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں. ایک وقت کی نماز بھی مجھ سے اور آپ سے اگر چھوٹ رہی ہے، ایک وقت کی نماز بھی مجھ سے اور آپ سے اگر ترک ہو رہی ہے، انسان کو فوری طور پر احساس ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا گناہ میں نے کر لیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج اپنے سامنے کھڑے ہونے سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. حضرات، یہ نیک عمل کی توفیق ملنا یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی سعادت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انسان کے گناہ صرف انسان کے دل پر ہی اثر نہیں کرتے ہیں، اس کی نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی انسان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اسپین تاریخی علاقہ ہے جہاں ہمارے اسلاف نے، جہاں ہمارے مسلمانوں نے کم و بیش 700 سال حکومت کی. 700 سال ہمارے اسلاف نے وہاں حکومت کی. اس ملک کو ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے سینچا، اس ملک کو ہمارے اسلاف نے بنایا. جس ملک کو ہمارے اسلاف نے بنایا، 700 سال حکومت کی. آپ جانتے ہیں کہ اسپین جیسا تاریخی علاقہ، تاریخی ملک جیسے دنیا سب سے خوبصورت علاقہ کہتا ہے، ایسا ملک مسلمانوں کے قبضے سے کیسے نکل گیا؟ اہل علم مورخین ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت اور باعث نصیحت. کیا واقعہ ہے؟ ایک سیاح ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا. سیاح کہتے ہیں گھومنے والا، گھومنے والے کو سیاح کہا جاتا ہے. ایک سیاح مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا. اسپین کی تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے اس کو. اچانک اذان ہوئی، اور اذان کے دوران میں مسجد میں جو مؤذن اذان دے رہا تھا تو اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد
اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دیا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر کے اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز اس نے بلند کی۔ اور جو آدمی مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا، فوراً اس کے کانوں پر جب اذان کی آواز ٹکرائی، وہ مسجد میں داخل ہوا، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے اس مؤذن سے کہا کہ تم نے دوران اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ تم نے نہیں کہا۔ اس مؤذن نے کہا اس مؤذن نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے اس کو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے اس کو، اور اس ایک جملے کو آپ لے کر کے جائیے۔ اس وقت عالمی پیمانے پر، ملکی سطح پر آپ بات کریں، پوری عالمی سطح پر آپ بات کریں، اس وقت مسلمان جو پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم اور آپ عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ اس مؤذن نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس سیاح نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اس مؤذن نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں ایک یہودی ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتا ہوں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا میں اقرار نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کو عیاشی میں زندگی کے مگن میں یہاں کے مسلمان اتنے گھم مل گئے ہیں، اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، کسی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے وقت کے مطابق اذان دے سکے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں یہودی ہوں، اس کے باوجود بھی آ کر کے میں نے اس مسجد میں اذان دی۔ اللہ آپ سوچئے آپ کہ مسلمان عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں آج۔ صحابہ کا جذبہ عمل کیسا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے حق میں کہا ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے 23 سالہ دور میں 23 سالہ مدت میں ابو بکر کو کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر جذبہ عمل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کہا من اصبح منکم اليوم صائما، کہا کہ تمہارے درمیان میں کوئی ایسا ہے جو آج کے دن روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر اپنا ہاتھ اٹھائے، کہا انا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی میں آج روزے سے ہوں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ کوئی ہے جس نے آج کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آیا ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں آج نماز جنازہ پڑھ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے تمہارے درمیان جو آج کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نبی میں آج بھوکے کو کھانا کھلا کر کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے تمہارے درمیان میں ایسا آدمی جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نبی میں آج ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا تمہارے درمیان میں کوئی ایسا بھی ہے جو آج کے دن تہجد کی نماز پڑھا ہو؟ ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آج تہجد کی نماز پڑھ کر کے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مستمانی فی امری الا دخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا جس آدمی کے اندر یہ سارے نیکیاں ہو، ایسے آدمی کو جنت پہ داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ کیا، آپ نے جنت کا ذکر آپ نے صحابہ کے مجمع میں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ بتلائیے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا،
جنت کے 8 دروازوں سے جسے بلایا جائے گا، کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ کیوں نہیں، ابو بکر وہ تم ہی ہو جنہیں کل حشر کی عدالت، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر! کون سی نیکیاں تھیں، کون سی خوبی تھی ابو بکر کی؟ ایمان کے ساتھ عمل تھا ان کے پاس، عمل کے میدان میں بہت آگے تھے، نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ کی سیرتیں آپ پڑھیں، ابو بکر کو آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت عمر کو آپ پڑھیے، حضرت عثمان کو آپ پڑھیے، حضرت علی کو آپ پڑھیے، حضرت طلحہ کو آپ پڑھیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو آپ پڑھیے، حضرت زبیر ابن عوام کو پڑھ کر کے دیکھیے آپ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو ایک بعد دیگر اپنی زبان سے، اپنی لسان مبارکہ سے جنت کی بشارت سنائی، ان 10 صحابہ کی زندگیوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد عمل کے میدان میں سب سے آگے تھے صحابہ، سب سے آگے تھے صحابہ میں۔ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم جنگ پیش آئی جسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ جیش الاسرہ اسلامی تاریخ میں سب سے عظیم آزمائش کن جنگ تھی، اور یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کو نکلنے کے لیے ان کے پیروں میں چپل تک میسر نہیں، ہتھیار نہیں ہیں، بھوکے پیاسے صحابہ، کھانے کے لیے کھانا تک میسر نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ آج کے دن جو اللہ کی مدد کرے گا، اس کے رسول کی مدد کرے گا، میں اس کے حق میں جنت کی بشارت دوں گا۔ اور اسی دوران میں ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 سے زائد اونٹوں سے بھرا ہوا اناج آ رہا تھا، غلہ آ رہا تھا۔ جب مکہ کے جو بڑے بڑے تجار تھے، جو تاجر تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا مال آ رہا ہے، اس لیے کہ سرزمین مکہ میں قحط سالی تھی، بھوک مری کا عالم تھا، کھانے کے لیے صحابہ اور لوگ ترس رہے تھے، ایسی تنگی کے حالات میں ایام میں ملک شام سے حضرت عثمان کا 100 سے زائد اونٹوں پر لدا ہوا غلہ اور اناج آ رہا ہے۔ جب مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو، تاجروں کو معلوم ہوا، وہ فوراً حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا کہ عثمان، ہم نے سنا ہے کہ ملک شام سے تمہارا مال آ رہا ہے، کہا کہ تم اگر اس مال کو ہمارے لیے اگر بیچ دیتے ہو، ہم خرید لیں گے، اس کے بدلے میں تم جتنا منافع چاہتے ہو اتنا منافع میں تمہیں دینے کے لیے تیار۔ کفار مکہ نے یہ آفر ان کے سامنے رکھا، یہ پیشکش رکھی، حضرت عثمان نے دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اس سے بہتر مجھے بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، یہ پورا میرا مال ہے، میں آپ کے حوالے کروں گا، اللہ کے راہ میں اس کو دوں گا کہ آپ مجھے جنت کی ضمانت دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جنت کی ضمانت دی اور پورا مال اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ یہ جذبہ عمل تھا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد صحابہ کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا اور میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ دیکھو، یہاں کے لوگوں کو پانی کی بڑی قلت ہے، اگر تم چاہتے ہو تو اس کنویں کو تم آزاد کر دو۔ اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہی میرا ذریعہ معاش ہے، میں پانی کو بیچ کر کے جو رقم مجھے ملتی ہے اسی سے میری زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے، کہا کہ میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اعلان کیا، کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کنویں کو آزاد کرے گا، خرید کر کے آزاد کرے گا، اللہ کے راہ میں وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، میں اپنے پیسوں سے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے آزاد کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا،
من حفر بئر روما فلہ الجنہ، جو آدمی بئر روما کو خرید کر کے آزاد کر دے گا میں اس کے حق میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت بھی حضرت عثمان کے سلسلے میں کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آپ نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی گناہ کرے اس پر کوئی پکڑ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ عمل۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، چوتھے پاری کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، صدقہ نہ کر دے۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والے مالدار صحابہ میں سے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ابھی میرے کان سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ٹکرائی ہے۔ آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص بھلائی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ کہا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں میرا ایک باغ ہے، مدینہ میں میرا ایک باغ ہے، یہی وہ باغ تھا جس باغ میں اللہ کے نبی اکثر آنا جانا کرتے، آپ ان کے باغ میں بیٹھتے تھے، آپ اس باغ کا میٹھا پانی اللہ کے نبی استعمال کرتے، کبھی کبھار اس باغ کے جو کھجور ہوتے اللہ کے نبی کھاتے تھے۔ آپ ابو طلحہ انصاری نے کہا اللہ کے نبی میری نظر میں یہ باغیچہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ابو طلحہ کے کانوں سے ٹکرائی، آپ نے فوراً نبی کے دربار میں آ کر کے اپنے باغ کو وقف کر دیا۔ یہ جذبہ عمل۔ ہمارے درمیان میں کتنے کہانیاں، قصے، عبرتناک آیتیں سنائی جاتی ہیں، پھر بھی عمل کے میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ آخری بات ایک واقعے کی روشنی میں بتا کر اپنی بات کو ایک اعلان کے تحت ختم کرتا ہوں۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بہت بڑے علماء عالموں میں سے ہیں، کبار علماء میں سے انتقال ہوا ان کا۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ملک شام کا، وہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اس واقعے کو غور سے سنیے آپ، اور میں کہوں گا کہ پورے جمعہ کا خلاصہ یہی ایک قصہ اور یہی ایک واقعہ ہمارے لیے کافی ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد میں ایک بہت بڑے امام و خطیب گزرے ہیں، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کے نام سے۔ ان کے بارے میں محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے وعظ و نصیحت کرتے، خطبہ دیتے، ہزاروں کی تعداد میں سامعین بیٹھ کر کے ان کے خطبے کو سنتے تھے، اور کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا جس خطبے میں لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہو۔ یہ بلا کی تاثیر تھی، اللہ نے عبد الرحمن ابن الجوزی کو عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ خطبہ جمعہ کے لیے دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ جمعہ کے خطبے کے بعد جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے، مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک غلام ان کے پاس آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا بے رحم ہے، مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، آپ آئندہ آنے والے جمعہ کو غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر بات کیجیے۔ آپ لوگ موضوعات دیتے ہیں، بولے صاحب اس موضوع پر بولیے، آپ اس موضوع پر آپ بولیے، آپ موضوعات عوام دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک غلام آ کر کے عبد الرحمن ابن الجوزی کو موضوع دیا، کہا کہ میں ایک غلام ہوں، میرا جو مالک ہے وہ بڑا سرکش ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، آپ آئندہ آنے والے جمعہ کو غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر آپ بات کیجیے۔ آپ مجھے امید ہے میرا آقا، میرا مالک اگر غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر آپ کی زبان سے اگر سن لے گا، ممکن ہے کہ آپ کی بات اس کے دل پر تاثیر اثر کر جائے گی۔ تو اس غلام نے حسب معمول جمعہ کے لیے حاضر ہوا، سامع کے حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر بات کریں گے، مگر عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ نے
کسی دوسرے موضوع پر آپ نے خطبہ دیا، ایک دن ایک جمعہ گزر گیا، 2 جمعے گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، وہ غلام مایوس ہو گیا اور اس کے دل میں خیال آنے لگا، یہ تو دمشق کی جامع مسجد کے امام ہیں اور میں تو ایک غلام ہوں، اور میری بات یہ کہاں سے مانیں گے، کہاں سے میری بات کو قبول کریں گے؟ چند دنوں کے بعد عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ دمشق کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے ممبر رسول پر غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر آپ نے خطبہ دیا۔ اور اتفاق بھی دیکھیے، جس دن عبد الرحمن ابن الجوزی نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر بات کی، اس دن اس غلام کا آقا مالک وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے بیان سنا عبد الرحمن ابن الجوزی کے نام سے، ان کے زبان سے جب خطبہ سنا اس نے، سننے کے بعد فوراً نماز کے بعد عبد الرحمن ابن الجوزی کے پاس آیا، کہا کہ میں آج کے بعد اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، کہا کہ میں اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اس غلام نے عبد الرحمن ابن الجوزی کے پاس آ کر کے کہا کہ امام صاحب، آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اتنا وقفہ آپ نے لگا دیا، اتنی تاخیر آپ نے کیوں کر دی؟ عبد الرحمن ابن الجوزی نے کیا کہا؟ اصل یہی جملہ مجھے آپ سے کہنا ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ غلام حیران ہو گیا، کہا کہ پیسہ نہیں تھا، جمعہ کے خطبے سے پیسے سے کیا تعلق ہے؟ عبد الرحمن ابن الجوزی نے کہا کہ جب تک میں اپنے ذاتی پیسوں سے غلام کو خرید کر کے آزاد نہ کروں، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر کیسے بات کروں؟ اللہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی زبانوں میں تاثیر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولتے بہت کم تھے، کرتے زیادہ تھے۔ اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت پہ نوری ہے نہ ناری۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ شعبان ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، اپنی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو کس لو، تیار ہو جاؤ، اور زیادہ سے زیادہ عمل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ آخر میں ایک اعلان کے تحت اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اس عالی شان مسجد کی تعمیر میں آپ نے اب تک جتنا بھی تعاون کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور جو احباب، ایک اپیل یہ بھی ہے آپ کے سامنے، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، نیچے بیت الخلاء میں ٹائلز کی ضرورت ہے، تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے کی وہاں ضرورت ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بالکل بھی قریب ہے، لہذا کوئی ایک آدمی بھی اگر آگے بڑھ کر کے اس ذمہ داری کو اگر لیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل اس کے لیے نجات کا سبب بنائے۔ اور احباب جو جماعت کے لیے اب تک اس مسجد کی تعمیر جن لوگوں نے بھی اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، چاہے وہ کم رقم ہو زیادہ رقم ہو، ان سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔